بنا لو اپنا دیوانہ، بنا لو اپنا مستانہ، خزانے میں تمہارے کیا کمی پیارے نبی ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میری محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے مجھ پر ہر دن اور ہر رات کو 3 بار درود شریف پڑھے تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سلسلہ ہے ہمارا محبت کی باتیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم یہ اس سلسلے سے یہ آغاز کرتے ہیں۔ جی حضور، پہلا آپ کیا ہمیں ارشاد فرمائیں گے؟ اگر ہم یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی شبیں ہیں، چاہے وہ شب ولادت ہو، چاہے وہ شب معراج ہو، چاہے وہ شب نزول قرآن ہو، امت میں اس سے محبت، الفت اور اس کی طرف لگاؤ پایا جاتا ہے، چاہے وہ عرب کے مسلمان ہوں، عجم کے مسلمان ہوں، یورپ کے رہنے والے ہوں، امریکہ کے رہنے والے ہوں، افریقہ کے رہنے والے ہوں، کسی خطے کے، کسی قبیلے کے، کس کی زبان کے بولنے والے ہوں۔ جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس شب میں ہمارے آقا پر یہ نوازشات ہوئی تھی، یہ شب وہ ہے کہ جس میں ہمارے آقا پر قرآن نازل ہوا تھا، یہ شب وہ ہے کہ جس شب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تھے، تو ہم دیکھتے ہیں لوگوں کا ایک والہانہ انداز ہوتا ہے، محبت کا ایک اظہار کرتے ہیں۔ اور محبت کا اظہار کیوں نہ کریں؟ اللہ پاک نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس رات عنایات فرمائی، اگر ہم خالی قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ اسراء کے پہلی آیت کے پہلے لفظ کو ہی دیکھ لیں، وہی ایسا محبت برا دیتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ میں اپنے نبی پر قربان جاؤں۔ اللہ پاک فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو لیلاً، رات کے مختصر سے حصے میں۔ تو اگر اس پر بھی اگر بندہ غور کرتا ہے کہ اللہ اپنے پیارے نبی سے کتنی محبت فرماتا ہے، کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ وہ ذات جو پاک ہے، قدرت والی ہے، قدیر ہے، تمام طاقت ہے اس کے پاس ہے، اور وہ لے گیا اپنے بندہ خاص کو رات کے مختصر سے حصے میں۔ تو یہ جو جملے ہیں یہ بندے کی محبت کو بڑھاتے ہیں کہ جب رب قدیر ہے اور وہ لے گیا اپنے پیارے نبی کو، اور جنہیں اپنا بندہ خاص فرمایا۔ اچھا، یہ نہیں فرمایا کہ وہ آئے، بعبدہ ہی، یعنی اپنے بندے کو لے گیا، اللہ نے بلایا، تو یہ محبت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے تحت ہم پڑھ رہے تھے تو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں ملک العلماء مفتی ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے بڑا ہی پیارا کلام کیا ہے۔ وہ کلام میں چاہوں گا کہ کچھ آپ گفتگو اس پہ فرمائیں، آپ کا کیا انداز تھا اس پر، اور کیسا محبت بھرا انداز تھا؟ اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ امت صدیوں سے، یہ آج کل کا کوئی معاملہ نہیں شب معراج منانا، بلکہ صدیوں سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے بڑی پیاری باتیں ارشاد فرمائی مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ کہ یہ جو آیت ہمارے محسن بھائی نے پڑھی نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ والی، جو 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی یہ آیت ہے، تو فرمایا کہ بہت عرصہ پہلے ہند کے کسی علاقے میں رجب شریف یعنی شب معراج کی سالانہ محفل ہوا کرتی تھی، اور ہر سال اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہیں ملک العلماء کہا جاتا ہے، اور یہ کہ ان کو اتنے یعنی علوم کے اندر مہارت حاصل تھی، ان کے بارے میں ہے کہ آپ کا معمول مبارک تھا کہ ہر سال اس آیت کریمہ یعنی جو پہلی یہ آیت ہے اس کے صرف ایک لفظ سے متعلق بیان فرماتے۔ واہ واہ، پہلے سال آپ نے صرف سبحان پر بیان فرمایا، اللہ، اچھا دوسرے سال لفظ اسراء پر بیان فرمایا، پھر بعبدہ پر بیان فرمایا، یوں 12 سال میں اس آیت کریمہ کی تشریح مکمل فرمائی۔ واہ واہ، اچھا، کہتے ہیں کہ ہر سال تقریباً 2 گھنٹے کا یہ بیان ہوتا تھا، 24 گھنٹے ہو گئے بتائیے اس آیت کی صرف تقریر اس پر۔ آیت کی تقریر پر۔ اللہ اللہ، تو اس سے اندازہ لگا کہ اس آیت کریمہ کے ایک ایک یوں سمجھے کہ لفظ میں یہ کتنے جو ہے نا وہ علم و حکمت کے یہ موتی یہ ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نصیب فرمائے۔ اچھا، آپ اس کی ابتدا دیکھیں، واٹ ور دا ریزنس، معراج کیوں کروائی گئی؟ حضور علیہ السلام کی
زوجہ محترمہ اس دنیا سے تشریف لے گئی، حضرت خدیجہ الکبریٰ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال ہو گیا، حضور علیہ السلام غمگین تھے، ابو طالب ان کا انتقال ہو گیا، تو ظاہر بات ہے ایک سوشل سپورٹ تھا حضور علیہ السلام کو۔ اچھا اب اور عام الحزن حضور نے قرار دیا تھا اس سال یہ کو، غم کا سال۔ سال اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لیا۔ واہ واہ واہ، تو یہ ہے ہی سب سے پہلے کیا کہ رب عز و جل کی حضور علیہ السلام سے محبت۔ اچھا اب جب یہ سفر شروع ہوا تو جبریل امین علیہ السلام جاتے ہیں جنت میں براق کی یہ سمجھے کہ اس کے چناؤ کے لیے، یہ بھی محبت بھرا معاملہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا آ رہے حضور علیہ السلام کے گھر مبارک کے اندر تشریف لانا اور آپ کو جگانا، اللہ یہ کتنا محبت بھرا انداز۔ واہ 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 واہ، اچھا نبی کریم علیہ السلام کے سینے بے کینا کو یہ سمجھے کہ چیرا گیا اور اس کو آب زمزم سے دھویا گیا، حکمت کے پانی سے وہ کیا گیا۔ اب آپ مجھے بتائیے یہ کتنا محبت بھرا انداز ہے۔ اب جب آپ پھر وہ جو اٹھانے والا انداز ہے حضور کو جگانے والا، وہ کتنا محبت بھرا انداز ہے، یعنی ایسا شاہانہ انداز اور ایسا خادمانہ انداز دنیا نے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ یعنی اٹھانا بھی ہے تو وہ اپنے ہونٹوں کی ٹھنڈک سے نبی پاک علیہ السلام کو بیدار کر رہے ہیں کہ حضور کو پتہ چل جائے کہ جبریل آئے ہیں، اپنے لبوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر لگا کر ان کی برکتیں حضرت جبریل امین نے لی، اور نبی پاک نے جو پھر آنکھ مبارک کھولی تو آپ نے مجدات سنایا کہ اللہ پاک نے آپ کو جو ہے وہ اپنی معراج پر بلایا۔ سبحان اللہ، یہ اتنی محبت والی بات ہے۔ آپ فرمانے دل جیسا چاہ رہا تھا کہ بس اس تصور بندہ کرتا ہے نا، وہ اعلیٰ حضرت کے جو اشعار ہیں وہ سرور کشور رسالت، وہ بھی محبت بھرے الفاظ، یعنی وہ تصور بندہ کرے تو مزہ آ جاتا۔ اگر اب 70 میں کچھ اشعار بھی ملا دے پھر فضیل بھائی پڑھتے رہے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ وہ شب معراج راج، وہ صف محشر کا تاج، وہ شب معراج راج، وہ صف محشر کا تاج، وہ شب معراج راج، وہ صف محشر کا تاج، وہ شب معراج راج، وہ صف محشر کا تاج، وہ صف محشر کا تاج، کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود، کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہوں بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہوں بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہوں بھلا، تم سے نگاہوں بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یہی بات اگر لیں تو اس پہ بھی کتنا محبت بھرا اعلیٰ حضرت کا انداز ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ، جب اللہ پاک کا دیدار حضور نے کر لیا۔ خصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو واقعہ معراج کی احادیث روایت بیان کی ہے، وہ اتنے ترک سے روایت کی بندہ پڑھے تو پڑھتا ہی چلا جائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان صحابہ نے واقعہ معراج کو بیان کیا، پھر ایک آپ نے چیپٹر بھی باندھا ہے کہ دیدار خدا کے حوالے سے جو نبی پاک علیہ السلام کا انداز، تو یہ جو محبت والا انداز ہے، اب اس میں تو بہت سارے پہلو ہیں، آپ اپنی ثنا خوانی کا سلسلہ جاری رکھیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو جو بھی معجزہ ملا، چاہے وہ فصاحت و بلاغت کے حوالے سے ملا، چاہے وہ شفا دینے کے حوالے سے ملا، چاہے وہ مردہ زندہ کرنے کے حوالے سے ملا، دیٹ واز اے یونیک تھنگ، یہ بالکل ایک الگ، یہ سمجھے کہ سب سے بڑھ کر یہ چیز ہوتا ہوا، تو سب کو چیزیں دکھائی گئی، رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنا دیدار کیا۔ اللہ، اب جب یہ براق کا معاملہ آیا تو آپ دیکھیں تو جو ہے نا وہ براق بھی محبت رسول میں کیسا جھوم رہا تھا۔ جب یہ جھومنا شروع ہوا اور حضور علیہ السلام کو اس کے اوپر آپ جب بیٹھنے میں کچھ وہ محسوس ہوا آپ کو، تو جبریل امین علیہ السلام نے اس براق کو جیسے یوں سمجھے کہ وہ کیا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ تمہاری پیٹھ پر کون سی عظیم ہستی بیٹھے، فرمایا اسی لیے تو جھوم رہا ہوں کہ آج جس طرح یہاں یہ موقع دیا ہے، کل قیامت کے دن بھی نبی کریم علیہ السلام اسی طرح میرا انتخاب فرمایا۔ چنانچہ یہ اقرار نامے یہ ہوئے، اور اللہ اکبر 5 سواریاں بتائی جاتی ہیں
کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ اختیار فرمائی اس معراج کے سفر اس معراج کے سفر میں. تو پہلی یہ سبحان الذی اسرا، یعنی یہ براق کا سفر تھا، بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اچھا شعراء نے اللہ اللہ علامہ امام علیہ سنت کا جو قصہ معراج ہے وہ تو کیا بات ہے. کیا بات ہے. آپ نے امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی کا قصہ بردہ شریف پڑھا؟ بالکل الحمدللہ پڑھا بھی پڑھایا بھی. پڑھا ہے ماشاء اللہ. اچھا آپ کو یاد ہوگا مفتی محمد حسین قادری صاحب، جی جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سکھر والے. سکھر والے. اچھا میں ان کا تذکرہ کروں، جب ایک بار ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، ہمارے دوستوں نے وہ جا رہے تھے تو میں نے کہا یہ کسٹر اور آپ بنوا رہے ہیں خرید کیا ہوا؟ تو بولا یہ مفتی محمد حسین صاحب کو کھلانے جا رہے ہیں مگر یہ پتہ نہیں کھاتے نہیں ہیں. میں کہا اچھا. میں نے کہا کسی نے ان کو کے سامنے قصیدہ بردہ شریف پڑھا ہے اور کھلایا ہے؟ بولا نہیں یار ابھی تک تو کسی نے نہیں کیا. میں نے کہا کوشش کر کے. بولا یار تم چلو. سبحان اللہ. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں ان کے پیچھے بیٹھ گیا بائک پہ. میری اتنی ایج نہیں تھی اس وقت، تو میں مطلب ابھی 43 20 سے بھی کم کا تھا شاید. ماشاء اللہ. تو ہم چلے گئے وہاں پہ. اچھا حضرت کو دیا تو حضرت نے نہیں کھایا، منع فرما دیا. منع فرما. اب میں نے جو ہے نا وہ بالکل قریب میں بیٹھ کے آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کیا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا. سبحان اللہ. تو وہ حضرت نے دوسرے مصرے میں شروع کر دیا ان کی طرز میں، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل. یہ طرز بھی بڑی نرالی ہے. بالکل. خیر میں نے یہ شعر پڑھا، سرایت من حرم لیلا الی حرم. اللہ کے رسول علیہ السلام کو اس طرح سیر کروائی گئی، کیا بات. ایک حرم سے دوسرے حرم تک، کہ کما سرل بدر فی داج من الظلم. بدر کہتے ہیں 14ویں کے کیا چاند، بات ہے. کہ جس طرح 14ویں کا چاند اپنی منزل پوری کرتا ہے، اسی طرح حضور علیہ السلام نے بھی اپنے اس سفر کو مکمل فرمایا. سبحان اللہ. سريت من حرام ليلا إلى حرام كما سر البدر في داج من الظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبالتبقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پورا ایک چیپٹر باندھا ہے نا قصیدہ بردہ میں معراج شریف کے 7ویں فصل. اور 7ویں فصل میں پورے واقعہ معراج کو بیان کیا آپ نے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے قصیدہ بردہ شریف پڑھنا شروع کیا دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو پڑھتے رہے مگر آپ کو دیدار نہیں ہو رہا تھا. ایک بزرگ سے عرض کی کہ حضور قصیدہ بردہ شریف پڑھ رہا ہوں مگر دیدار رسول نہیں ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ من تذکر جیران بدی سلمی مزجت دمان جرا بمقلت بدمی محبت الریح من تلقاء کاظم. تو بولا رکیے، آپ کیا ہر شعر کے بعد مولا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے ہیں؟ تو کہا نہیں یہ تو نہیں پڑھتا. تو کہا یہ پڑھنا شروع کریں. تو فرماتے ہیں ابھی چوتھا دن تھا کہ مجھے خواب میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت. سبحان اللہ. 70 مہینے میں پڑھا کہ ہر شعر کے بعد مولا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس لیے یہ پڑھا جاتا ہے. کیا بات. بہرحال مفتی صاحب نے تناول بھی فرمایا سبحان اللہ. اور طبیعت میں کچھ نشاط آیا. اللہ اللہ. اصل میں آپ تھے عاشق قصیدہ بردہ، عاشق قصیدہ، اور یوں سمجھے کہ جو شب معراج میں بھی پورا بیان پورا غوثیہ مسجد سکھر کے اندر پورا قصیدہ دو راتوں میں مکمل ہوتا. ایک شب معراج اور ایک شب ولادت رسول. سبحان اللہ. شب میلاد. سبحان اللہ. خوبصورت انداز میں پڑھتے تھے، لوگ جھومتے تھے اور وہ آپ اس کی تشریح بیان فرماتے تھے. اور یقیناً قصیدہ بردہ پڑھنے کا اپنا مزہ ہے، اور ساتھ میں جب تشریح سنے اور بندہ پھر وہ شعر سنے، اچھا پھر ساتھ میں پھر اعلیٰ حضرت کے اشعار بھی آ جائے، اور تو وہ مزے کو جو ہے نا مزہ آ جائے، دوبالا ہو جائے آدمی کا. اللہ برکت دے. معراج شریف کے واقعات بھی ناظرین کو بھی کچھ شامل کر لیتے ہیں. ناظرین بھی کچھ ہمیں کہنا چاہتے ہیں، فضیل بھائی سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں، ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. جی کال دیجیے گا. میرا یہ سوال ہے، حقیقت یہ ہے کہ واقعی معراج سن کر عاشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے. آپ سے عرض ہے واقعی معراج اور عاشق رسول بڑھانے کے لیے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ عشق رسول کے حوالے سے آپ فرما رہے ہیں کہ واقعی معراج سے عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے. مزید کیا ہم ایسا وہ کریں گے جس سے ہمارا عشق رسول بڑھے، کہ ہم واقعی معراج کے حوالے سے پڑھیں یا سنیں، کیا کریں؟ دیکھیں یہ جو باتیں اپن نے سیکھی ہیں سب آپ کو پتہ ہے فیضان امیر الحمدللہ، اس کے علاوہ تو کچھ ہے نہیں.
امیر علیہ سنت نے جو بھی باتیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے کی نا کہ وہ دل کے چور پکڑتے ہیں اور وہ ٹھیک کرتے ہیں، معاملہ یہ ہے کہ ہم واقعہ سن لیتے ہیں، اس وقت وقتی طور پہ دل بھر آتا ہے، کیفیت بھر آتا ہے، کیفیت بن جاتی ہے، پھر جو ہے نا وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ کہ بندہ ایک تہیہ اور پختہ عہد کرے کہ جیسے واقعہ معراج، یعنی معراج کا کتنا بڑا تحفہ یہ نماز کی صورت میں ملا۔ واہ واہ، ٹھیک ہے، آج آپ قربان جائیے ہماری مدینہ العلمیہ کی مجلس کے اوپر، یہ جب بھی بیان بھیجتے ہیں اس میں واقعہ معراج کا خلاصہ ضرور لکھیں، تو یہ کہ یہ ایک خلاصہ ہو جاتا ہے تو لوگوں کو ایک تراوٹ آ جاتی ہے۔ تو یہ جو ترکیب ہے نماز کی، تو دیکھیں ہم نماز کتنا وہ پڑھتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یعنی عشق رسول میں اضافے کی یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس وقت بھی یہ امت کی جو ہے یہ سمجھے کہ مغفرت کی دعائیں کی کہ یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما، ان کو سلامتی سے پل صراط پر گزار دے، کہ آسانیاں پیدا فرما دے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ بندہ کہیں پر کسی بڑے کے پاس جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی عہدیدار کے پاس جاتا ہے، تو سب سے پہلے اسے ہوتا ہے کہ میں اپنے سارے معاملات میں نمٹا لوں اور وہ کر لوں، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی امت کو یاد رکھا اور امت کا جو ہے وہ سوال کرتے رہے۔ تو کیا امتی پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ حضور علیہ السلام پر درود پڑھے؟ کیا اس پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ نماز کے ذریعے نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک؟ کیا بات ہے! کیا اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی سنتوں پر چل کر ان کی جنت کے اندر مائیت کو اختیار کرے؟ سبحان اللہ، ان چیزوں سے محبت جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے۔ اور بالکل جیسے یہ ذکر کرتا رہے، یہ بھی سوچتا رہے۔ اب یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب معراج میں یاد رکھا تو حشر کے میدان میں نہیں بھولیں گے۔ تو آپ ذرا دیکھیں کہ ان دنوں میں جب ہم ہیں تو کیا نبی پاک ہمیں بھولے بیٹھے؟ نہیں، ہمیں نبی پاک یاد کیے ہوئے۔ ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ یاد کرنا ایسا ہے کہ رہتا کہ چھوڑ دیا ہے۔ ہم کتنے درود پاک پر، جیسے فضل بھائی نے فرمایا کہ نماز ہماری کیا پوزیشن ہے، ہم سنتوں پر کتنا عمل کرتے ہیں، حضور تو ہمیں یاد کیے ہوئے۔ یہ محبت بڑھانے کا بڑا اچھا طریقہ ہے کہ حضور نے ہمیں یاد کیا۔ اور التحیات، التحیات تو یہ ہے ہی پورا مکالمہ نا، اللہ کی بارگاہ میں عرض و معروض ہے، اللہ کی طرف سے ارشاد حضور کی عرض ہے، پھر اللہ کی طرف سے ارشاد حضور کی عرض ہے۔ اب اس تصور کے ساتھ جب اگر روزانہ 5 نمازوں میں التحیات پڑھیں گے، التحیات کا یہ تصور اگر ہمارے ذہن میں ہو کہ اللہ نے فرمایا اور نبی پاک نے پہلے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اب یہ حضور نے عرض کیا، اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر حضور نے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ سب نیک بندوں پر سلام۔ کیا بات ہے، کیا بات! اللہ اللہ، اللہ پاک نبی پاک کی محبت ہمارے دلوں میں سلامت رکھے، اور یہی ہمارا سرمایہ دنیا، سرمایہ آخرت ہے۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ میرا سوال ہے، امام اہل سنت کا ایک شعر ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کام جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، اس کا مطلب بھی بتا دیں اور شعر طرز میں بھی سنا دیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ! عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، یعنی عرش پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے تذکرے ہیں ہر جگہ پہ، یعنی فرشتے آپس میں بتا رہے ہیں کہ آج رات یہ جو انتظام ہو رہا ہے نا، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور فرش پہ طرفہ دھوم دھام، یہاں بھی دھوم دھام لگی ہوئی، یعنی شادیانے بج رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حضور معراج کا دولہا بنا کر لے جائے جا رہے ہیں۔ اب پھر کیا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کان جدھر لگائیے، ادھر سنیں، ادھر سنیں، ادھر سنیں، جہاں کان لگائیں، ہر طرف بس آپ کی باتیں ہو رہی ہیں کہ آج تو حضور جا رہے ہیں، آج تو حضور جا رہے ہیں، اللہ نے بلایا، اللہ نے بلایا۔ تو یہ بات اعلیٰ حضرت نے اپنے عشق کے انداز میں کہی ہے کہ فرشتے اتر رہے ہیں۔ بھائی کیوں اتر رہے ہیں؟ حضور آ رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ نبی پاک کے استقبال میں۔ انبیاء کرام جنتوں کے دروازوں پر کھڑے ہیں، اور دروازہ جب کھٹکھٹایا جاتا ہے، اندر سے پوچھا جاتا ہے، اور پھر جب بتایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے مرحباً بأخی صالح، ہمارے نیک بھائی کو سلامتی ہو، خوش آمدید ہو۔ تو اس بات کو اعلیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر طرف بس حضور ہی کی آمد کی دھوم ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، عرش کی یگل درد ہے
چرخ آسمان ہے عرش کی عقل درد ہے چرخ آسمان ہے جانے مورا مور اب کدھر جانے مورا مور اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد. اس پہ مجھے ایک بات یاد آئی. جی جی. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں ایک مجذوب ہوا کرتے تھے. اور اچھا مجذوب کے بارے میں مدنی چینل کے ناظرین سے عرض یہ ہے کہ ظاہر بات ہے وہ قلم کے جو یعنی اس پر جو حکم ہے وہ نہیں ہوتا، مگر دیکھیے کہ ہر بڑے بال والا مجذوب نہیں ہے. جی جی. یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھائی مجذوب. سچے مجذوب کی پہچان یہ ہے کہ اسے جب نماز کی تلقین کی جائے گی تو یہ چل پڑیں گے، حکم شریعت بیان کریں گے تو اس کے اوپر وہ چون چنا نہیں کریں گے، وہ مانیں گے اس بات. اور جن کو آج ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں وہ تو پتہ نہیں کسی کسی باتیں کرتے ہیں، معاذ اللہ، ان کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے. میں وہ کہیں اور ہی پہنچے ہوئے، ٹھیک ہے نا، وہ پہنچے ہوئے میں کہیں اور ہی پہنچے. تو وہ آئے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت فرش پہ تو ہے، آسمانوں پر نہیں ہے. یعنی ہم نے اس کا تو مشاہدہ کیا ہے، انہوں نے یہ عرض کیا کیا، مگر یہ کہ آسمانوں میں نہیں ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہ آپ کے درجات بڑھائے گا، آپ خود ہی دیکھ لیں گے، مگر یہ بات نہ کریں. اچھا اب یہ مجذوب تھے، ان کو ٹوکا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت. آپ کی والدہ بھی بیٹھی ہوئی تھی. اس میں مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب غالباً چھوٹے تھے اور وہ کہیں دیوار سے گر پڑ. اب ان کی والدہ نے کہا دیکھو تم نے مجذوب کو کہا اور یہ دیکھو یہ بیٹے اللہ والے کو آپ نے کہا، تو یہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے بڑی بڑھیا بولے تم نے اس فقیر کو کر دیا تو ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا. اب بولا یہ ہو گیا معاملہ. تو انہوں نے کہا نہیں امی جان جو شریعت کی بات ہے نا وہ تو اس پہ تو بولا جائے. اللہ اللہ. کچھ دنوں بعد وہ آئے اور بالکل خاموش، سبحان اللہ، چپ لگی ہوئی. وہ جو ہر بار آ کے کہتے تھے کہ ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت اور شان و شوکت زمین پہ تو دیکھی ہے، چپ. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا کہ کیا ہوا آج خاموش ہے؟ کہا واقعی حضور علیہ السلام کی شان و شوکت زمین پہ بھی ہے اور آسمانوں پہ. سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو یعنی یوں کہ وہ انہوں نے ان کے جو درجات بڑھے اور جو انہوں نے دیکھ لیا، مشاہدات کر لیا، تو واقعی عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام. بات محبت کی ہو رہی ہے. تھوڑا سا مزید واقعہ معراج پر کچھ محبت کی باتیں کریں تو پھر ہم حضرت کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ سلام کے اشعار اور تشریح کی طرف بڑھیں گے. دیکھیں ہم پہنچے تھے مسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اب نماز اقصی میں تھا یہی سر. سر کہتے ہیں راز کو. آیا ہو مانا ہے اول آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. حضور علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی. یہ ان سب انبیاء کرام علیہ السلام کی حضور علیہ السلام سے محبت تھی. بے شک بے شک. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کوئی دکھانا منظور تھا کہ یہ امام الانبیاء ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر سب نے آپ کے پیچھے جو ہے وہ نماز اقتدا کی. یہ پتہ چلا کہ ان کی سب کی نبی کریم علیہ السلام سے کیسی محبت ہے. اور جو بات آپ نے فرمائی کہ اب جب سفر شروع ہوا، اچھا یہ جو پہلی سواری تھی یہ براق کی تھی، یہیں رک گئی. اب دوسری سواری جو ہے وہ نور کی سیڑھیوں کی بتائی جاتی ہے. اب یہ جو نور کی جو سیڑھیاں تھیں اس پر جب آپ گئے تو ہر دروازہ آسمان کا دروازہ یہ بند تھا. اچھا سائنٹیفکلی یہ پروون ہے کہ زمین اور پہلے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت اور اس کے بعد پھر ہر دو آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت. تو اب ہر دروازہ بند تھا.
بھائی ہوتا یہ کہ جب بلایا گیا تو دروازے کھلے ہوتے کھلے رکھے جاتے ہیں. تو کہا کہ اس کے اندر وجہ یہ تھی کہ تاکہ ہر جگہ پر جو سمجھیے کہ دستک ہو اور یہ بتایا جائے کہ یہ آنے والے کوئی عام شخصیت واہ واہ واہ, ان کے مقام اور مرتبے کو سبحان اللہ, اس کا اظہار ہو. سبحان اللہ. پھر ہر نبی علیہ السلام نے انبیاء کرام علیہ السلام نے مختلف آسمانوں پر آپ کو ویلکم کہا, آپ سے یہ باتیں کی. تو یہ سارا اپنا یہ جو واقع معراج ہے, اس واقع معراج کے اندر بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی حضور علیہ السلام سے محبت بھی ثابت ہے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ثابت ہے. واہ واہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجیے, اللہ اکبر, کہ جب واپس آ رہے ہیں تو فرمایا نا بار بار جائیے, آ رہے ہیں, پھر فرمایا حضور جائیے, آ رہے ہیں. کہا کہ یہ تھا کہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاگتی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکا, مگر جو دیکھ رہے ہیں بار بار ان کی زیارت. اللہ اللہ اللہ. اور امت محبوب علیہ السلام سے ایسی محبت کہ 50 نمازوں کی کتنی رہ گئی, 5 رہ گئی, مگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعامات عطا فرمائے اس میں یہ ہے کہ نمازیں 5 پڑھیں گے ثواب 50 کا ملے گا. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ اللہ نے چاہے ان پر عمل کریں گے, اس کی برکتیں پائیں گے. اور یہ ایک پہلو تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے کس طرح حضور علیہ السلام سے محبت کا اظہار پہ ہر آسمان پر محبت کا اظہار پہ حضرت موسیٰ کا جو آپ نے فرمایا یہ, اور پھر جو امت کے ساتھ, اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو خطبے, اچھا پھر وہ جو مسجد اقصیٰ میں خطبے ہوئے انبیاء کرام, جی جو نبی پاک کی شان کو بیان کیا انبیاء کرام نے, تو حضرت ابراہیم بھی کھڑے ہوئے, حضرت موسیٰ بھی کھڑے ہوئے, اور سب نے علیہ السلام نبی پاک کی شان کے رتبے بیان کیے, خطبے بیان کیے. یہ بھی محبت کا بڑا انداز ہے. جب واقعہ معراج میں تو ہم بہت کچھ بیان کر سکتے ہیں, مگر چونکہ ہم مختلف ٹاپکس کو لے کر چلتے ہیں تو اب ہم تھوڑا سا آگے کی طرف بڑھیں گے. میں آپ سے کہوں گا کہ شب معراج کے تعلق سے آپ فیضان معراج کتاب تبت مدینہ کی یہ لازمی پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم بڑھتے ہیں 70 بھائی کی طرف. ہم سلام کے کچھ اشعار اور صلاۃ والسلام طرز میں لینے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بڑا ہی مشہور سلام ہے فضیل بھائی, دعوت اسلامی کے اوائل میں بھی بہت پڑھا جاتا تھا, اب بھی پڑھا جاتا ہے. مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا, تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا, ہو جب سامنے سبز گنبد تمہارے, نگاہ عقیدت سے دامن پسارے, ہے حاضر تمہارا غلام ان سے کہنا, مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا. اب اس میں شاعر نبی پاک علیہ السلام کے روزے پر جانے والے, یعنی حاضری دینے والے کو زائر کہتے ہیں, دیکھنے والے کو. ان سے عرض کر رہے ہیں کہ آپ تو جا رہے ہیں, ہم یہاں رہ گئے. ہمارے یہاں بھی عرض کیا جاتا ہے, تو آپ مدینے پاک جا رہے ہیں تو نبی پاک کی بارگاہ میں جاتے ہوئے یہ عرض کیجئے گا کہ یا رسول اللہ, آپ کے غلام جن کو ہم وہاں چھوڑ آئے ہیں وہ تڑپتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں, آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں, معروضات عرض کر رہے ہیں. اور پھر اس زائر سے کہا کہ جب تم پہنچ جاؤ, میں تو نہیں جا سک رہا, ہو جب سامنے سبز گنبد تمہارے. تصور دیکھیں کہ جب آپ پہنچو اور آپ کی آنکھوں کے سامنے سبز گنبد ہو, تو اس وقت سبز گنبد کو دیکھیں, دیکھنا تو ایک فعل ہے, بندہ دیکھتا ہے, مگر شاعر تلقین کر رہے ہیں اور عشق سکھا رہے ہیں. کہتے ہیں ہو جب سامنے سبز گنبد تمہارے, کیا کرو, نگاہ عقیدت سے دامن پسارے, یعنی نگاہیں جھک جائیں عقیدت میں, گویا کہ اپنے دامن کو پسار لیا, پھیلا لیا ہے. اور یہ نگاہ عقیدت کیا کرے گی, نبی پاک کی بارگاہ میں یوں سمجھے کہ نگاہوں میں عرض کرے گی, کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں زبان سے نہ بھی بولے تو حضور تو دل کے حالات جانتے ہیں نا. نگاہ عقیدت سے دامن پسارے, پھر کیا ہو, ہے حاضر تمہارا غلام ان سے کہنا, مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا. جی 70 بھائی. مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا, تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا, مدینے کے زائر بڑی چاہتوں سے ہے اس دل کو پایا, پڑا ہی رہوں درنا چھوٹے تمہارا, نہ جاؤں گا تشنہ کام ان سے کہنا, مدینے کے زائر سلام سے کہنا, تڑپتے ہیں تیرے
گرے کب تلک بدر بے ٹھکانے کسے جان اپنے دل کی سنانے تم ہی تو بلاتے ہو کام ان سے کہنا مدینے کے ذائع سلام سے کہنا تڑپتے تیرے غلام سے کہنا مدینے کے ذائع۔ بڑا خوبصورت کلام ہے، اس کی تشریح ہم کریں تو عشق و محبت میں یقیناً آنکھیں آنسو بہائے، یعنی یہ محبت کا کتنا اظہار ہے۔ اچھا یہ خالی مدنی چل کے ناظرین ایسا نہیں کہ اردو دان بر صغیر کے رہنے والے، پاک و ہند کے، بنگلہ دیش کے رہنے والے مسلمان ہی اس طرح کا اظہار کرتے ہو، نہیں، خدا کی قسم دنیا بھر کے مسلمان حضور سے یہی اظہار کرتے ہیں۔ ابھی شام میں جو زلزلہ آیا فضیل بھائی، ایک جو ویڈیو چل رہی ایک بچے کی، ایک کئی گھنٹوں جو اندر رہا، جب ملبے سے نکالا گیا تو اس کی زبان پر حضور سے استغاثت تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہا تھا کہ آقا آپ اپنا دیدار کرا، میری آنکھیں ترس رہی ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے۔ یعنی حضور کی محبت مسلمان کے دلوں میں بسی ہوئی ہے، بچہ بچہ حضور سے محبت کرتا، اور یہی ہمارا سرمایہ ہے، یہی ہمارا سرمایہ ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہم اس محبت کو بڑھائیں، اس محبت کو بڑھائیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے لگاؤ کو بڑھائیں۔ دیکھیں یہ واقعات ہمیں جھنجھوڑ کر کہتے ہیں کہ ہم کہلاتے ہیں مسلمان، مگر ہماری کیفیت کیا ہے؟ دیکھیں اس مسلمان بچے کا کتنا اچھا حضور سے تعلق تھا کہ وہ بے ہوشی کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں حضور کو پکار رہا ہے، دنیا بھر اس پر رش کر رہی ہے، مگر بعض لوگ وہ بھی تو ہیں کہ جب وہ بے ہوش ہوتے ہیں یا معاذ اللہ نزا کا عالم ہوتا ہے تو ان کی زبانوں پر گالیاں ہوتی ہیں، معاذ اللہ گانے ہوتے ہیں، کفریہ کلمات ہوتے ہیں، تو وہ بھی تو ہے ایک طرف، مگر ایک طرف یہ بھی ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ بس ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہم عشق رسول میں ہی بڑھتے جائیں، ہماری زبان کھلے نا تو بس رسول اللہ کی محبت کی باتیں ہوں، ہم سوئیں کوئی ہمیں اٹھا کر جھنجھوڑ کر کچھ پوچھے تو ہماری زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں نکلیں، یہ ہمارا اللہ کرے اوڑھنا بچھونا اٹھنا بیٹھنا ہو جائے، یہی محبت کی باتیں، دعوت اسلامی کا ماحول یہی سکھا رہا۔ فضیل بھائی نے جو گفتگو کی محبت کی باتوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر، یہ وہ گفتگو ہے جو دعوت اسلامی ہمیں سکھاتی ہے۔ ہم نے کوئی یوں ایسا نہیں کہ ہمیں کوئی القاء ہو گئی، دعوت اسلامی کی محبت، دعوت اسلامی کا انداز ہے، دعوت اسلامی نے ہمیں اس مقام پر پہنچایا کہ ہم بات کر رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے جو سبز گنبد کے حوالے سے اور یہ فرمایا نا، مسجد نبوی میں تھا، آپ یقین مانیں محسن بھائی کہ ہمارے کیا استغاثے اور کیا باتیں، اللہ جب لوگ وہ اپنی اپنی زبانوں میں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اور جب وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں، اللہ، کئی ہوتے ہیں جو جمعے کے دن، جمعے کی نماز کے بعد کا ہی وقت میں حاضری دینے کے لیے گیا، تو کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں نا کہ وہاں کسی کو نہ چھڑو، کچھ نہیں، جو جس طرح ہے وہ، مگر کچھ لوگ جو اپنے انداز میں درود و سلام پڑھتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں استغاثے کرتے ہیں، سبحان اللہ، یقین مانے اب کہ ہم صرف اپنی بات بھول کے صرف ان کی بات سنتے ہوئے کہ بس یا رسول اللہ یہ اتنی محبت سے آپ کی بارگاہ میں عرض کرا، اس کا صدقہ ہم بھی نظر سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو وہ ایک عشق و محبت کے کیا کیا انداز وہاں پہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سبز گنبد کی طرف نظر جمائے، وہ سمجھے کہ بس یہ سمجھے کہ بیٹھے ہیں، اور یعنی وہ سبز گنبد وہ چیز ہے کہ اللہ اکبر، یعنی سب سے زیادہ قصیدے اگر آپ کہیں کہ اس شہر کے بارے میں اور اس جگہ اس عبارت کے بارے میں لکھے گئے ہوں تو وہ غلط نہیں ہے، سبحان اللہ، کیا اللہ بات تبارک و تعالی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وہ کرے بدر کب تلک کھاؤں میں، پھر مدینے مقدر جب آؤں میں، تو کرے جب جاؤں میں، کاش قدموں میں سرکار مر جائے، میں
کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں، کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں، یا نبی تمنا عطار ہے۔ محسن بھائی جی کہ یہ جو سراج السلام جنہوں نے لکھا، عبدالغفار قادری رحمۃ اللہ تعالی نے تخلص انہوں نے انس رکھا تھا، دکھا دو انس کو دلکش نظارے، سبحان، تڑپتے ہیں جس کو مسلمان سارے۔ تو ان کو کتنا کم عرصہ یہ نیک ماحول میں، دینی ماحول میں ہوا، مگر آپ دیکھیں کہ امیر سنت کی وہ تربیت، وہ فیض کیسا انہیں ملا، سبحان کہ کیسا قصیدہ، کیسا یہ سلام جو ہے نا وہ لکھ کر چلے گئے، سبحان اللہ۔ بڑے زبردست کہا جاتا ہے۔ جنہوں نے دیکھا پرانا کون سے، میں نے کئیوں سے پوچھا کہ آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ عبدالغفار اشرفی، عبدالغفار اشرفی قادری، تو میں نے کئیوں سے جو ہے نا وہ یہ پوچھا تو کہتے تھے کہ وہ بڑے مطلب عاشق رسول تھے، حالانکہ نوجوان خوبصورت، اور دیکھیں اللہ تبارک و تعالی جس کو جس طرح چن، تو عشق جو ہے نا یہ ایک دولت ہے، بالکل، اور یہ اللہ کی عطا سے ملتا ہے۔ اللہ کی عطا سے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ وہ ایک عورت کا واقعہ نہیں، اب بات نکل ہی گئی محبت کی، کہ وہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر، اللہ ایک جو ہے وہ بڑی خوبصورت الفاظ کے حضور سے عرض کر رہے، یا رسول اللہ سلام، استغاثہ نبی پاک کی بارگاہ میں۔ وہ بیچاری دیہاتن تھی، بڑی عجیب و غریب ان کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ آپ تو ان اچھے الفاظ کے ساتھ کہنے والوں کی باتوں ہی کو قبول فرماتے ہوں، مجھے تو کہنا بھی کچھ نہیں آتا، میرے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہے، تو میں کس طرح کہوں؟ تو بس یہی بات حضور کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی، رات کو سوئی کیا، حضور خواب میں تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم اس طرح کا ہے کہ ہم تو دلوں کے حالات کو جانتے ہیں، اور تم نے جو عرض کیا وہ بھی ہم جانتے ہیں، ہم نے تمہاری وجہ سے دیگر کے صلاۃ و سلام کو قبول کر لیا۔ کیا بات ہے، بس یہ عشق کی باتیں ہیں۔ امیر سنت عرض کرتے ہیں نا، لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر، کیف طاری ہے قلم پر۔ ابھی قلم پر بھی کوئی کیف طاری ہوتا ہے؟ اصل میں تو قلم لکھنے والے جو جس کے ہاتھ میں ہے نا اس پر کیف طاری ہے، مگر وہ قلم بھی بڑا قسمت ہے نا جو گنبد خضرا کا قصیدہ لکھ رہا ہے۔ لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر، لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر، سبز گنبد دیکھ کر، کیف طاری ہے قلم پر، سبز گنبد دیکھ کر۔ فضل بھائی، سبز گنبد کی بات چلی تو چلیں اسی پر کچھ گفتگو کرتے ہیں نا۔ گنبد آپ تو ابھی دیکھ کر بھی آئے ہیں، اور ہمیں تو عرصہ ہو گیا، آپ نے آنکھوں سے دیکھا، سبحان اللہ۔ کیا کہتے ہیں گنبد خضرا کے بارے میں؟ کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ کیوں محبت کرتے ہیں لوگ گنبد خضرا سے؟ دیکھیں، جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے، بندہ اس چیز سے محبت کرتا ہے۔ تو اب یہ سبز گنبد جو ہے نا، یہ سمجھے لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن چکا ہے۔ آپ دیکھیں جب بھی کسی بھی، یعنی ناٹ ایون کوئی جیسے ساؤتھ ایشینس سے، پاکستانی انڈینز، یہ نہیں، عرب بھی، جیسے حضور علیہ السلام کے یہاں سے روزہ انور سے گزرے جنت البقیع کی سائڈ، آج کل وہ سائڈ پہ تعمیرات ہو رہی ہے، مگر باب السلام کی طرف 3 یوں سمجھے کہ بریجز ہیں، وہ تیسرے برج سے بھی سبز گنبد نظر آتا ہے، وہ اس طرح کی ترکیب ہے کہ پورا نظر آتا ہے۔ تو کیا عربی، کیا عجمی، جیسے ہی وہ ہوگا تو سرکار علیہ السلام گنبد کی طرف دیکھے، السلام علیکم یا رسول کرتے ہوئے گزرے، یہ محبت کا انداز۔ تو بس اس کی وجہ یہی ہے کہ حضور علیہ السلام سے یہ مس ہے۔ سبز گنبد سے مطلب برکات کو پانے کے لیے، اور اس کے ہر مرتبہ اس کی عزت و شان کو یہ سمجھے کہ شرف اس سے پانے کے لیے ایک سیڑھی لگائی جاتی ہے، اور پھر ہر بار وہ کلر کا سلسلہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ اس مرتبہ جو ہے نا وہ سیڑھی کی زیارت بھی کی، سبحان اللہ۔ ایک اسلامی بھائی کہتی انہوں نے پیس بھی کچھ دیے، اور
یہ سارا اس پہ بھی سبز رنگ، کیا اور ایسا کہ یعنی آپ یقین مانیں کہ وہ سبز رنگ دیکھ کر جو ہے نا وہ کچھ کیفیت اللہ اتاری ہوگی. حالانکہ وہ تو یوں سمجھیں کہ اس کا اس سیڑھی کا حصہ تھا، تو آپ سوچیں کہ سبز گنبد وہ کیسا واہ واہ کیا بات ہے. یہی وہ گنبد تو تھا کہ جس میں وہ ماربل کا کام کرنے والے عاشق رسول وہ وہاں پہ جوناگڑھ سے پہنچے تھے اور انہوں نے سبز گنبد کا قرب پایا اور اسی وقت جو ہے ان کی روح قفس سے سبز گنبد پہ نثار ہو. کیا بات ہے، سبحان اللہ. مجھے مرنا مجھے مرنا آقا گنبد خضرا کے سائے میں وطن میں مر گیا تو کیا رسول اللہ میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ. کچھ روزوں کے حوالے سے بھی گفتگو ہو جائے فضیل بھائی. تو روزوں کے تعلق سے بڑی پیاری پیاری احادیث سے ایک روایت میں عرض کرتا ہوں، پھر آپ کی طرف بڑھوں گا. جمع الجوامع کی حدیث ہے، قیامت کے دن جب روزے دار قبروں سے نکلیں گے تو وہ روزے کی بو سے پہچانے جائیں گے. ان کے لیے دسترخوان لگایا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا کھاؤ، کل تم بھوکے تھے، پیو، کل تم پیاسے تھے، آرام کرو، کل تم تھکے ہوئے تھے. تو وہ کھائیں گے، پیئیں گے اور آرام کریں گے، حالانکہ لوگ حساب و کتاب کی مشقت اور پیاس میں مبتلا ہو. اللہ اللہ. اعلیٰ حضرت کا وہ شعر، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا. خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. آپ سے عرض ہے 27 رجب کا روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ اگر رکھنا چاہیے تو اس کیا فضیلت ہے؟ جی فضل بھائی. جی 27 رجب کے روزوں کے بڑے فضائل آئے ہیں. امیر سنت کا ایک میمنی کلپ بھی آیا تھا جی 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 کہ وہ نا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رجب کے 27ویں دن کا روزہ رکھے گا تو اللہ پاک اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھے گا. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ رجب میں ایک دن اور ایک رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے. سبحان اللہ. اور وہ رات اور وہ 27 رجب ہے. سبحان اللہ. آپ روزوں کے تعلق سے کچھ ہمارا محبت بڑھانے والا کچھ انداز آپ کا ہو جائے. نہیں، حجاج بن یوسف نے ایک صحرا میں ایک چرواہے کو کہا نا کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. جی جی جی. تو اس نے کہا میں آپ کی دعوت سے پہلے کسی اور کی دعوت قبول کر چکا ہوں. اللہ. فرمایا کون ہے؟ فرمایا کریم عز و جل کی، واہ واہ. اللہ رب العالمین. فرمایا آج کھا لو کل روزہ رکھ لینا. فرمایا آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ کل تک میں زندہ ہوں؟ اللہ اللہ اللہ. تو جب بھی موقع ملے اللہ نصیب کرے تو روزہ رکھ لے آدمی. اچھا یہ جو رجب کے روزوں کے فوراً بعد شعبان کے روزے ہیں تو حضور علیہ السلام اس میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. پوچھا نا کہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا رجب اور رمضان کے درمیان کا یہ مہینہ ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جب میں میرا نامہ اعمال اٹھایا جائے تو میں روزے سے ہوں. سبحان اللہ. اسی لیے تم وہ عجل عجل یا رمضان کی صدائیں. کیا بات ہے. عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، جلدی جلدی یا رمضان، جلدی جلدی یا رمضان، جلدی
جلدی یا رمضان جلدی جلدی یا رمضان آبی جا ماہ سبحان آبی جا ماہ سبحان آبی جا ماہ سبحان جان میری تجھ پر قربان جان میری تجھ پر قربان جلدی جلدی یا رمضان جلدی جلدی یا رمضان سبحان اللہ. اللہ میں رمضان کے ساتھ عافیت کے ساتھ ملا دے. آمین. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. آمین. بجائے خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم. بنا لو اپنا دیوانہ بنا لو اپنا مستانہ خزانے میں